بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کا، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بھی بیان فرمائیں جنہیں میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، گویا یہ دونوں صورتیں 2 بادل یا 2 گھنے سائبان ہوں جن میں چمک دمک ہو، یا پر کھولے ہوئے پرندوں کے 2 جھرمٹ ہوں، اپنے پڑھنے والوں کی یہ سفارش کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 28 اور 29 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 1 کی آیت ہے۔ پہلے اس کا حرف و حرف ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 28، کیفا، کس طرح، کیفا کا مطلب ہے کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تھے تم، امواتم، مردے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا، وہی، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم، پھر، استوی، وہ متوجہ ہوا، الی، طرف، السماء، آسمان کے، فسواہن، پھر درست کر دیا انہیں، سبع، 7 سماوات، آسمانوں میں، وہو، اور وہ، بکل، ہر، شیء، چیز کا، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے، سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر درست کر دیا انہیں 7 آسمانوں میں، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود قدرت کی دلیل دیتے ہوئے اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ وہی اپنوں بندوں کا خالق اور ان میں تصرف کرنے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، یا تم اس کے ساتھ کسی اور کی کس طرح عبادت کر سکتے ہو۔ دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز پہ ہمیں کسی سے پوچھنا ہوتا ہے، یا ہم بہت زیادہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہ تم کس طرح یہ بات کر سکتے ہو۔ یعنی ہمیں کسی چیز پر جب بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اور جو ہمارے سامنے والا بندہ ہے اس کو اس چیز پہ یقین نہیں ہوتا ہے، یا اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم جوش خطابت اور جذبات کے ساتھ وہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ تم کس طرح یہ بات کر سکتے ہو۔ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ،
تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ یا تم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر ہی کیسے سکتے ہو؟ حالانکہ تم تو بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی۔ انسان اگر ان چیزوں کو سوچے تو وہ حیران رہ جائے، اس کو سوچنے سمجھنے کی وہ ساری اس کی جو عقل ہے نا وہ وہیں پہ ختم ہو جائے، معاف ہو جائے اس کا دماغ، کہ واقعی اگر وہ سوچے کہ وہ تو ایک بے جان چیز تھی، اس کو کس نے زندگی دی، وہ کیسے زندہ ہوا، وہ کیسے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو میرے وجود کا، حالانکہ تم تو بے جان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو زندگی بخشی۔ پھر آگے فرماتے ہیں سورہ طور میں آیت نمبر 35 اور 36 میں کہ کیا کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور فرمایا سورہ دہر آیت نمبر 1 میں بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یعنی کہ انسان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم سوچو کہ تم کیا خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے نا۔ کوئی بھی چیز، آپ دنیا کی کسی بھی چیز کی مثال لے لیں، کچھ بھی لے لیں، چاہے وہ بے جان چیز ہے، کچھ بھی ہے، کیا وہ چیز خود بخود بن جاتی ہے؟ ہر چیز کو ایک بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بنتی ہے، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے بھی اس کے کسی موجد کا ہونا ضروری ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا اتنی بڑی کائنات، سب سے پہلے کائنات کو بھی چھوڑ دیں، پہلے خود کو دیکھ لیں، پہلے خود سے تلاش کو شروع کریں، خود کو دیکھیں اور خود کو پہچانیں کہ کیا آپ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کوئی تو ہے جس نے آپ کو زندگی بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 28 میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ نہیں، تم مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی۔ اور یہاں پہ کن تم امواتم فاحیاکم کے معنی یہی ہے کہ تم مردہ تھے اور اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے اور تم کچھ نہ تھے کہ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یہ آیت ایسے ہی ہے جس طرح یہ آیت کریمہ ہے سورۃ المومن آیت نمبر 11 کہ تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بے جان چیز تھی پیدا فرمایا، پھر اس کو موت دے گا، پھر دوبارہ وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ سوچنے والوں کے لیے ہے کہ وہ سوچیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلائل قدرت بھی آگے دیتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ تم تو مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک ہر عمل، ہر کام کو، ہر انسان کو، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں جو دلائل قدرت کا بیان کر رہے ہیں کہ وہی تو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دلیل کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، یعنی کہ پہلے قدرت کی طرف جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہ آپ دعوت دی ہے کہ آپ تلاش کرو، اس سے پہلے انسان کو کہا ہے کہ پہلے خود کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندوں کو فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا وہ اپنے نفسوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور دلیل کو ذکر فرمایا ہے کہ جس کا وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے سب کچھ جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اور پھر ثم استوی الی السماء کے معنی ہے کہ پھر اس نے آسمان کی طرف
قصد کیا، یعنی 7 آسمان بنا دیے، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، یعنی اس کا علم اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم میں اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 14 میں، بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ بے خبر ہے؟ کیا اس کو علم نہیں ہے؟ وہ سب جاننے والا ہے۔ اور اس کی تفصیل سورہ سجدہ میں اس طرح سے آئی ہے، بہت پیاری آیات ہے، 9 سے 12 ہے سورہ سجدہ میں، غور سے سنیں۔ آپ کہہ دیجئے، یہ کن سے خطاب ہے؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور شرکا کو اس کے مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، اور 4 دن میں یہ کام مکمل ہوا، طلبگاروں کے لیے یکساں ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست خبردار کے اندازے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے پیدا کیا۔ ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں سے ہم لوگوں کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا اور 4 دنوں میں یہ کام مکمل ہوا۔ یعنی کہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 4 دنوں میں زمین اور آسمان بنا دیے، اور پہلے زمین بنی اور پھر آسمان بنا۔ اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا پھر 7 آسمانوں کو۔ اور کسی بھی عمارت کو بنانے کا تو طریقہ بھی یہی ہوتا ہے نا، کہ پہلے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اس کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں، پھر اس کا بالائی حصہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النزعات میں، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اسی نے بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ اس میں پہلے آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، تو اس آیت کے پیش نظر سما کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ زمین سے پہلے آسمان کی تخلیق کا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر کے بچھائے بغیر آسمان کی تخلیق سے قبل زمین کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، اس نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس سے دھواں اٹھا، اسی لیے تو اس نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے نیچے ہیں، یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا،
اور اس کی تفصیل اوپر سورہ سجدہ میں میں نے پہلے ہی بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ دونوں مقامات اس بات کی دلیل ہیں کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، ہاں البتہ زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے سوچنا ہے یہ قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دی، پھر یہ آسمان بنا دیے، پھر رات بنائی، پھر رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور جو یہ آسمان کو مزین کر دیا چراغوں سے یعنی ستاروں سے، اور زمین ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اتنے بڑے بڑے، تو یہ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان سوچے کہ یہ کیا سب خود بخود وجود میں آ گیا؟ کیا کائنات کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تخلیق کرنے والا کوئی ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے؟ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے قدرت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت میں جو ہمیں نظارے مل رہے ہیں، تو سب کچھ یہ خود ہی پیدا ہو گیا؟ نہیں، اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات میرے پیارے رب کی ہے جس نے یہ زمین اور آسمان بنا دیے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو دوستوں، ہم نے یہ آیات پڑھی، آیات نمبر 28 اور 29، اور یہ آیات پڑھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ، کہ ہم سوچیں کہ ایک ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پتہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ ہمارے رب کی، ہمارے پیارے رب کی ذات ہے، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا۔ اور کہتے ہیں نا کہ تم پھر کس کس چیز کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ بنانے والی کوئی ذات ہے، اور ہم نے اس ذات کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمارے لیے سب سے پہلے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے آسمان بنایا، پھر اس زمین سے پانی نکالا، آسمان سے بادل برسائے، پھر اس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں سے چارہ اگایا ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ ہم تو شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، اور وہ شکر ادا کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔